قرآن میں فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے دور میں تعلیم حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اکثر JNK کے ایریاؤں میں تربیت کی کمی دیکھی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے کئی سارے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں، جن کو یہ نظر میں نہیں رہتا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے۔ کیا ان کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ پڑھنے کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پڑھ لکھ کے وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو نہ تو شریعت اجازت دیتی ہے، نہ تو دنیا اجازت دیتی ہے، نہ تو دنیا بنانے والا اجازت دیتا ہے۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے موٹیویشنل سپیکرز سکولز میں وزٹ کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 8ویں جماعت تک جو ہوتے ہیں یا 10ویں جماعت تک جو ہوتے ہیں یا 12ویں جماعت تک جو بچے پڑھتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ اسلام کی اور آنا، اچھے کام کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا، استادوں کو راضی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے رضا الرب و رضا الوالد و سخط الرب و سخط الوالد، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں، آپ کے استاد آپ سے راضی ہیں، آپ کے چھوٹے آپ سے راضی ہیں، آپ کے بڑے آپ سے راضی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہیں۔ وسخط الرب وسخط الوالد، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، اگر آپ کے بھائی بہن آپ سے ناراض ہیں، اگر آپ کے استاد آپ سے ناراض ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جب ایک موٹیویشنل سپیکر کسی سکول میں وزٹ کرتا ہے، پیارے بچوں، وہ موٹیویشنل سپیکر آپ کو کیا کہتا ہے، کن باتوں پر آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے؟ وہ موٹیویشنل سپیکر اتنا کہتا ہے اپنے استادوں کی کیئر کرو، اپنے ماں باپ کی کیئر کرو، کیونکہ دنیا میں ہر ایک چیز آپ دیکھو گے جو آپ کو چاہیے وہ آپ کے پاس ہوگی اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ، کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور اس کو استعمال کرنا آپ کے ماں باپ آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کے استاد آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو غلط راستے سے نکال کر اچھے راستے کی اور لاتے ہیں، آپ کو اندھیرے سے نکال کر ایک روشنی کے دور میں لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو بنا کسی لالچ کے ہیں، جو ماں باپ آپ کے ہیں ان کو کوئی لالچ نہیں، وہ کسی لالچ کے کام کرتے ہیں، آپ کو کھانا دیتے ہیں، پلاتے ہیں، آپ کے لیے نئے نئے کپڑے لاتے ہیں، آپ کے لیے جو آپ مانگو گے وہ دیتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے آپ فرض کرو، آپ دنیا کے کسی دوست سے مانگ لو، 5000 مانگ لو، 500 مانگ لو، 5 منٹ کے لیے ان کے پاس نہیں ہوگا، وہ بہانہ بنائیں گے کہ وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ اگر ماں باپ کو مانگو گے، ان کو کہو گے کہ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں کام ہے پیسوں سے، ہمیں ضرورت ہے اس وقت، ماں باپ کچھ بھی کر کے آپ کی وہ نیڈ فلفل کریں گے، آپ کو وہ 500 کی بجائے 1000 دے دیں گے۔ یہ وہی ماں باپ ہے جن کو کوئی لالچ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا حق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ ہے آپ کے استاد، یہ آپ سے راضی ہے، سمجھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو رستے چلتا کوئی اسٹرینجر ملتا ہے، مت کرو اس سے بات۔ آپ بنا کسی جانے پہچانے انسان سے آپ کیسے بات کر سکتے ہو؟ مت کرو کسی سے بات۔ اگر استاد بھی ہے کرو، سلام کرو، گفتگو کرو، لیکن زیادہ بھی نہیں، کیونکہ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے دور کیسا ہے، آج نیگیٹیوٹی زیادہ ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ان سے ایکسپیکٹ ہی انسان نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، اس جہالت کے دور سے نکلو۔ اگر آپ دیکھتے ہو جب آپ کے سکول میں آپ کو کہا جاتا ہے پیارے بچوں اس کا خیال رکھو، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ آپ کی ایکٹیویٹی سے آپ کو جج کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے بیہیویئر۔ کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز کسی انڈیویجول کی، کسی اسٹوڈنٹ کی، لیکن پیارے بچوں جب ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ماں باپ آپ کو تربیت دیتے ہیں، بیسٹ، سب سے اچھی تربیت دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ سب سے اچھی تربیت دیتے ہیں، بیسٹ، سب سے اچھی تربیت دیتے ہیں۔
اس کے بعد جب آپ کا پہلا سٹیج کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کو دوسرا سٹیج سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ کو ایک ادارے میں داخل کیا جاتا ہے، آپ کو وہاں پر بیسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی شروعات ہی بیسٹ سے ہوئی ہے، آپ کی شروعات ہی اچھائی سے ہوئی ہے۔ اگر آپ کی شروعات برائی سے ہوگی تو سمجھ لو مرتے دم تک برا ہی ہوگا۔ اگر آپ کی شروعات پیدائش سے لے کر اب تک بیسٹ سے یعنی کہ اچھائی سے ہوئی ہے، مرتے دم تک آپ کی شروعات اچھائی سے ہی چلے گی اور مرتے دم تک یہ کنٹینیوسلی رہے گی۔ تو بیسٹ ایجوکیشن، سب سے اچھی تعلیم، سب سے اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی تربیت آپ کو ملی ہے۔ جس کے پاس سب سے اچھی تربیت ہے وہ بچہ کامیاب ہے، جس کے پاس تربیت نہیں ہے وہ بچہ کامیاب نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھو بیسٹ ایجوکیشن کے بیسٹ ہیبٹس، آپ کے عادت اچھے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کا بول چال اچھا ہونا چاہیے، آپ کا رہنا سہنا اچھا ہونا چاہیے، آپ کو لوگ کہنا چاہیے کہ یو آر دا اسٹوڈنٹس آپ ابو بکر میموریل ٹرسٹ لولی پورہ پٹن، فخر سے لوگ کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ایجوکیشن بات نہیں کرے گی، آپ کے اخلاق، آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار بات کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے آپ کے پاس سب سے اچھی تعلیم ہے، سب سے اچھی تربیت ہے، سب سے اچھے اخلاق ہے، سب سے اچھے عادات ہیں، آپ صبح فجر پڑھ کے نکلتے ہیں، تہجد پڑھ کے نکلتے ہیں، یہ پہچان ہے آپ کے اسکول کی، یہ پہچان ہے آپ کی، یہ پہچان ہے آپ کے ماں باپ کی، یہ پہچان ہے آپ کے استادوں کی۔ Nobody will compete with you، کوئی بھی آپ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہو، جو بھی چیز آپ کو چاہیے میں عطا کروں گا آپ کو، استادوں کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لا تخافا اننی معکما، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، آپ ایک بار مانگ کر دیکھو، آپ اللہ کے سامنے ایک بار کھڑے ہو کر دیکھو، آپ کو مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے، وہ ملنا ذریعہ بناتا ہے، اور ذریعہ آپ کے ماں باپ اور آپ کے استاد ہیں۔ آپ کے استادوں کے ذریعے آپ کو وہ چیز مل سکتی ہے جو چیز آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ آپ کے ماں باپ کے ذریعے آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یعنی کہ آپ کو تربیت، سب سے اچھی تربیت مل گئی، ماں باپ نے بھی دی، استادوں نے بھی، اور یہاں پر جب آپ کا داخلہ ہوا تو سب سے اچھی تعلیم ملی، سب سے اچھی ایجوکیشن ملی، اور اچھے اخلاق بھی بن گئے، عادات بھی بن گئے، چلنے کا طریقہ ڈیفرنٹ، الگ الگ طریقہ بن گیا آپ کا، آپ یونیک بن گئے، سب سے الگ بن گئے۔ کیونکہ فخر سے کہیں گے لوگ یہ تو ابو بکر میموریل ٹرسٹ کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں اور کسی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا جو پرنسپل ہے وہ ان کو اچھی تربیت دیتا ہے، ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو اچھی تربیت دیتا ہے۔ تربیت ہی نہیں، دیکھو پڑھائی بھی بہت اچھی ہے، بچے اچھے ہیں، پڑھائی اچھی ہے، تربیت اچھی ہے، یہ صرف اور صرف ایک اچھے ریپریزنٹیٹیو کا ہی کام ہو سکتا ہے جو آپ کا پرنسپل صاحب انجام دیتا ہے، جو اس سکول کا ریپریزنٹیٹر ہے، جو اس سکول کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ہمارے سکول کے بچے بہت ہی اچھا کام انجام دے رہے ہیں، ان کی تعلیم اچھی ہے، ان کی تربیت اچھی ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ اچھے ہیں، ان کے بھائی بہن اچھے ہیں، ان کے فرینڈز اچھے ہیں، ان کے ٹیچرز اچھے ہیں، اسی لیے ہم ان کو یہاں پر اچھی تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں، اچھے ٹیچرز پرووائڈ کر رہے ہیں جو ان کا فیوچر بنا سکے۔ اس کے بعد دیکھو پیارے بچوں، سب سے اچھی تعلیم کے بعد سب سے اچھی تربیت بھی مل گئی، اخلاق بھی اچھے، عادات بھی اچھے، اس کے بعد آپ دیکھو پیارے بچوں آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی اچھا، آپ کا نظریہ بھی اچھا، آپ چھوٹوں کی پہچان کرتے ہو، آپ بڑوں کی پہچان کرتے ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دیا ہے، آپ کو یہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، آپ کو یہ نظریہ آ جاتا ہے کہ مجھے چھوٹے پر شفقت کرنی ہے، مجھے بڑوں کا احترام کرنا ہے، مجھے بڑوں کو سلام کرنی ہے، مجھے استادوں کی قدر کرنی ہے، مجھے ماں باپ کی قدر کرنی ہے، مجھے بھائی بہن کی قدر کرنی ہے۔ اس کے بعد ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ آپ ہی بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو عزت دینے والا میں ہوں، آپ کو ذلیل کرنے والا میں ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو کوئی ذات آپ کو عزت دے سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو کوئی ذات آپ کو ذلیل کر سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کا ذرائع بناتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک استاد اور آپ کے ماں باپ۔ اگر آپ کو ذلیل کرنے کا ذریعہ بنے گا وہ استاد بن سکتے ہیں، اگر آپ کو عزت دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ آپ کے استاد ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو پیار دینے کا موقع ملتا ہے وہ آپ کے استاد آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، محبت
وہ آپ کے ماں باپ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو اللہ بچائے کبھی ذلیل کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ویسا کام کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو آج جے اینڈ کے میں سچویشن کہاں ہے، جو جے اینڈ کے ایک گھر میں سب کھانا کھاتے تھے، آج دیکھو کسی کے یہاں کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ ہم اگر کسی کے یہاں کتنا بھی گوشت کھائیں پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ فطرت ہی ختم ہو گئی، اللہ نے وہ ویلیو ہی چھین لیا۔ آج دیکھو ماں باپ کے سامنے ہم سگریٹ جلاتے ہیں، آج دیکھو ماں باپ کے سامنے ہم شراب پیتے ہیں، آج دیکھو ماں باپ کو ہم سڑکوں پر پیٹتے ہیں۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں کھلایا پلایا اتنا بڑا کیا، اور آج آپ اس چیز کی صلاح دے رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہم ڈالا، ان کے پیرنٹس کو وہم ڈالا، جاؤ میں ذلیل کرنے والی طاقت ہوں، جاؤ آپ کو میں یہ عزت بخشتا ہوں، کرو ان کو ذلیل۔ ماں باپ کرتے ہیں۔ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو استاد کا نہیں مانتا، جو استاد کی قدر نہیں کرتا، تو اللہ بچائے استاد کے منہ سے بد دعا نکل جاتا ہے اور وہ بچہ کسی کا کام کا نہیں رہتا۔ یہ آرڈر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹیچر کی طرف سے ایڈوائس ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فرمایا ہے قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کی قربانی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، ساری ایکٹیویٹیز کو، ساری حرکتوں کو میں کنٹرول کرتا ہوں۔ آپ یہ سمجھو کہ ہم اپنے ماں باپ کے کنٹرول میں ہیں، ہم اپنے ٹیچرز کے کنٹرول میں ہیں، یا ہم دنیا کے کسی بھی انسان کے، کسی پاورفل انسان کے کنٹرول میں ہیں۔ نہیں، ہم صرف اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ لیکن اللہ نے صلاحیت بخشی ہے، اللہ نے عزت بخشا ہے آپ کے ماں باپ کو، آپ کے ٹیچرز کو۔ اللہ کرے کہ اس میں اضافہ اور اضافہ ہو، آپ کے استادوں کی بھی عمر لمبی ہو جائے، ان کی عزت میں بھی اضافہ ہو جائے، آپ کے ماں باپ کی بھی عمر لمبی ہو جائے، ان کی عمر لمبی ہو جائے، ان کی عزت میں اضافہ آ جائے۔ اب آپ دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہر کوئی کام میں کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عزت بھی دینے والا میں، ذلت بھی دینے والا میں، آپ کو یاد کرانے والا بھی میں، آپ کو کھانا کھلانے والا بھی میں، آپ کو پلانے والا بھی میں، لیکن میں ذریعہ بناتا ہوں۔ دو ذریعہ، ایک ہے آپ کے پیرنٹس اور دوسرے ہیں آپ کے ماں باپ۔ اگر آپ ان کی قدر نہیں کرتے سمجھ لو آپ مجھے ناراض کرتے ہو۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو ناراض کرنا کیا ہے؟ اپنے استادوں کو ناراض کرنا، اپنے ماں باپ کو ناراض کرنا۔ پہلے بچوں یہاں تک دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں آپ کو سب سے اچھی تربیت ملی ہے، سب سے اچھی تعلیم ملی ہے، سب سے اچھے اخلاق ملے ہیں، سب سے اچھے عادات ملے ہیں، آپ کا نظریہ بھی پاک ہے، آپ کو چھوٹوں کی پہچان ہے، آپ کو بڑوں کی پہچان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، سلام کرنی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے اوپر سر سے ایسے کیا، ایسے ایسے لیکن پیار سے ادب سے اخلاق سے، 2 قبول حج اور 2 قبول عمرے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ جو پیار سے ایسے اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ پھیرے گا ایسے، تو سمجھو اتنی اہمیت آپ کو مل رہی ہے۔ یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے، یہ ویلیو نہیں تو اور کیا ہے، یہ وقار نہیں تو اور کیا ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بتاؤ دنیا والوں کی نظر میں آپ کا وقار بڑھے گا، ٹیچرز کی نظر میں آپ کا وقار بڑھے گا، ماں باپ کی نظر میں آپ کا وقار بڑھے گا، اللہ کی نظر میں آپ کا وقار بڑھے گا، عزت بڑھے گی، شان بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ کیا ہوگی؟ بڑھے گی، کیونکہ آپ کے ماں باپ آپ کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کے استاد آپ کو وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو دے رہے ہیں، جو نہیں چاہیے اور جو آپ کو کبھی بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ اس کا بھی موقع دیتا ہے کہ کبھی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اس میں سے بھی استعمال کر لو۔ آپ دیکھو آدم علیہ السلام کی چھوٹی سی غلطی پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کر دیا۔ وہ آدم علیہ السلام تھے، وہ پروفٹ تھے، ہم تو معمولی انسان ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سزا دے گا؟ دعا میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان کے باڈی پارٹس میں مین پارٹ ہمارا یہ والا پارٹ ہے سر، اگر سر ہلا دیا جائے تو انسان کی باڈی کا کوئی ویلیو نہیں، اس کا کوئی وقار نہیں، اس کا کوئی کام نہیں، اس کا کوئی یوز نہیں، اس کا کوئی فنکشن نہیں۔ اسی طرح اگر دعا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کیا کرو استادوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اور اپنے فیوچر کے لیے، کیونکہ آگے جا کر ہمیں پتہ نہیں آپ کا فیوچر کیسا رہنے والا ہے۔
لیکن استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کون بچہ کیسا پڑھتا ہے، اس کا وقار کیسا رہا ہے، اور استاد اس بچے کے لیے دعا کرتا ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازے اور کل کو جا کے کسی بڑی سیٹ کو حاصل کرے۔ اور جب وہ بچہ اس سیٹ کو حاصل کرتا ہے، وہ چلتا آتا ہے، استاد کے پیروں میں گر جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اسے معافی مانگتا ہے۔ سر اگر زندگی میں کبھی میں نے غلطی کی ہوگی اس چیز کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ایک استاد کا مقام بہت ہی اعلیٰ اور ادنا ہوتا ہے اور وہی استاد پہنچاتا ہے۔ ایک جج دیکھو جج بنتا ہے، کیا وہ خود سے جج بنتا ہے؟ نہیں، اس کو پڑھانے والا ایک استاد ہے۔ ایک ٹیچر خود گورنمنٹ ٹیچر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر بنتا ہے، ڈائریکٹر آف فوڈ بنتا ہے، بڑے بڑے فیلڈز میں کام کرتا ہے۔ اس کو پڑھاتا کون؟ ایک ٹیچر پڑھاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کو لے لو، MBBS کی ڈگری کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ خود سے کرتا ہے؟ نہیں، اس کو پڑھاتا ہے ایک ٹیچر ہے۔ آپ کسی اور فیلڈ کی بات کرو، ایگریکلچر میں کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے، یا ہارٹیکلچر میں کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے، فلوریکلچر میں کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے، کیا وہ خود سے آفیسر بنتا ہے؟ نہیں، جب تک نہ اس کی بنیاد ایک استاد نے ڈالی، جب تک نہ اسے ایک استاد نے پڑھایا ہو۔ پہلے بچوں، آپ کا اسکول جو ہے ابو بکر میموریل ٹرسٹ لولی پورہ پٹن، یہاں کی 3 کوالٹیز میں نے دیکھی ہیں۔ میں نے 4,80,000 اسٹوڈنٹس کو موٹیویشنل ٹاک دیے ہیں، ان میں سے مجھے نارتھ کشمیر کا سب سے بیسٹ اسکول آپ کا یہ ابو بکر میموریل ٹرسٹ اسکول لولی پورہ پٹن لگا ہے۔ اسی لیے 27 کو مجھے ایوارڈ ملنے والا ہے۔ اللہ کرے اس دن میں آپ کے کسی ٹیچر کو وہاں بلاؤں اور فخر سے آپ کے اسکول کا نام مینشن کروں میں کہ میں اس اسکول میں گیا، میں نے یہاں پر اپنا موٹیویشنل ٹاک دیا، اور یہ ایوارڈ میں ان اسکول کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ اور آپ کے ٹیچرز کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج مجھے یہاں موقع دیا گیا آپ جیسے بچوں کو کچھ بولنے کا۔ اگر آج آپ کے اندر جو جذبہ ہے اس کو آپ آگے نہیں لے جا سکتے، ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے یا آپ کے استادوں کے ذریعے آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی کہی ہو جس نے آپ کا ذہن ہی چینج کر دیا ہو۔ یا اگر کوئی سوچتا ہوگا کہ میں 8th پاس کروں گی اور چھوڑ دوں گی، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ سر نے تو ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں، اچھی باتیں بتائی ہیں، ہو سکتا ہے میرا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے میں اپنے اسکول کا نام روشن کروں، ہو سکتا ہے کل کو جا کے یا 8th میں ہی میں بڑا ایوارڈ حاصل کروں یا 9th میں ہی میں بڑا ایوارڈ کروں، تو میں اپنے اسکول کا نام روشن کروں گی، اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گا یا کروں گی، اپنے گھر والوں کا نام، فیملی کا نام، اسکول کا نام، ٹیچرز کا نام، ہر ایک کا نام روشن کروں گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری چیزیں آپ کی اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر سکتی ہے، تربیت کی کمی کو کبھی تعلیم پورا نہیں کر سکتی۔ پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں، دیکھو شراب پیتے ہیں ماں باپ کے سامنے، کیا ان کے لیے یہ اچھی بات ہے؟ نہیں ہے۔ اب دیکھو پڑھے لکھے بہت سارے ماں باپ کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، پڑھے لکھے بہت ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ ٹیچر ہے میں اس کو کیوں سلام کروں۔ ٹیچر ہے، چاہے ٹیچر پرائیویٹ ہے چاہے ٹیچر گورنمنٹ ہے۔ اگر آپ دیکھو گے پرائیویٹ سکولز کے کتنے IAS کوالیفائرز ہیں، کتنے IAS کوالیفائرز ہیں، کتنے UPSC کوالیفائرز ہیں، JNT میں بہت سارے کوالیفائرز ہیں جو پرائیویٹ سکول سے پڑھے ہیں، جو فلاحم ٹرسٹ سے پڑھے ہیں، جو ابو بکر سے پڑھے ہیں۔ ابو بکر کا میں ایک اسٹوڈنٹ کا نام لوں گا، وہ یہی سے پڑھا ہے، سید صادق حسین، جو ڈائریکٹر فوڈ ہے سری نگر تھا، اب وہ ریٹائر ہو گیا، وہ اسی سکول سے پڑھا ہے۔ وہ UPSC کوالیفائر ہے، آپ نہیں جانتے ہوں گے، وہ بزرگ ہے آج، وہ کوالیفائر ہے، وہ UPSC کوالیفائر ہے، سید اس کا نام ہے کچھ، وہ یہی سکول سے پڑھا ہے۔ دیکھو کیا یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے سکول کا UPSC کوالیفائی کر رہا ہے؟ کیا ہم یہ سوچیں گے کہ وہ ہمارے سکول میں نہیں پڑھاتا ہے لیکن ایک ٹیچر ہم اس کو سلام نہیں کریں گے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ السلام قبل افشوا السلام بینکم، سلام سے پہلے، کلام سے پہلے سلام کرو اور سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو سب چیزیں دے رہا ہے، سب سے اچھی تعلیم، سب سے اچھی تربیت، سب سے اچھے اخلاق، سب سے عزت دے رہا ہے، ویلیو دے رہا ہے، وقار دے رہا ہے، استادوں کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے، آپ کی خود کی محنت کے ذریعے۔ اس کے بعد بیسٹ انفارمیشن، سب سے اچھی انفارمیشن، سب سے اچھی جانکاری آپ کو ملتی ہے، سب سے اچھی انسٹرکشنز، سب سے اچھی گائیڈ لائنز آپ کو ملتی ہیں، آپ کے اسکول سے ملتی ہے، آپ کے ٹیچر سے ملتی ہے، جو آپ کے ٹیچرز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کل کو جا کے کسی اچھے فیلڈ پر آئے۔ اندر میں بیٹھا تھا پرنسپل آفس میں،
आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था वहां पर 8th टॉपर्स के बोर्ड लगे थे, वहां सारे टॉपर्स के बोर्ड थे, कोई भी उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं था जो टॉपर नहीं था, सारे स्टूडेंट टॉपर थे। 800 में से 799 लाने वाले, 800 में से 777 लाने वाले, 800 में से 800 लाने वाले, वहाँ सभी सब टॉपर्स थे। और मैं ये चीज़ देख के बहुत खुश हुआ कि यहाँ के टीचर जो है बहुत ही मेहनत करते हैं, बच्चों पे मशक्कत करते हैं ताकि आप अपना फ्यूचर बना सकें। तो बेस्ट इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, वो भी अच्छी वाली, बेस्ट इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस देते हैं कि आपको अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, कैसे संवारना है और खुद कैसे खड़े हो सकते हो आप। उसके बाद देखो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, सबसे अच्छे मौके प्रोवाइड कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मौके, ये आपको मौके प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटा मॉर्निंग असेंबली में आ जाओ, वहां पर आप खड़े होते हो, तिलावत पढ़ते हो, नात पढ़ते हो, स्पीच पढ़ते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। कल को जाके जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेते हो तो आपको वहां पर कोई भी चीज ऐसी महसूस नहीं होती जिसको आपको लगे कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया है। आपने स्कूल में आप रोजाना तिलावत करती थी, आपको वो बूस्ट मिला है, आपको वो जज्बा मिला है, अब आप कर सकती हैं, अब आप कर सकते हो, क्योंकि आपको आपके इदारे से ही वो चीज मिल चुकी है। आपको अपॉर्चुनिटीज, आपको मौके ऑलरेडी मिल चुके हैं जो आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको हर रोज मॉर्निंग असेंबली में प्रोवाइड करते हैं या क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, सबसे अच्छी समझ है, समझदारी की लेवल है, जो बच्चा समझ सकता है समझो। बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझ नहीं होता एक उस्ताद उसको भी समझाता है। जो मेंटल फ्रस्ट्रेट बंदा होता है, एक टीचर उसे काउंसलिंग करता है, बेटा दिस इज ए, बोलो ए, तो वो पढ़ता है ए, और वो कहता है बेटा दिस इज बी, ये बी है, पढ़ो बी। क्या वो मेंटल फ्रस्ट्रेट पढ़ सकता है? क्या वो मेंटल फ्रस्ट्रेट काम कर सकता है? क्या वो मेंटल फ्रस्ट्रेट को पता है कि ये मेरा बाप है? नहीं, एक टीचर उस मेंटल फ्रस्ट्रेट को सीधा करता है, एक टीचर उसको सिखाता है, पहले बच्चों ये ए है, बेटा ये बी है। जब उसे समझ आ जाता है, फिर वो कुरान की एक आयत पढ़ता है, तो वो धीरे धीरे एक टीचर उसको कोशिश करता है कि उसको समझ आ जाए। जब उसको समझ आ जाता है, वो घर में पापा के सामने पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐसे पढ़ता है ना। मेंटल फ्रस्ट्रेट जो बंदा होगा, फिर अल्लाह ताला उसको देता है उस्तादों के जरिए। जब वो माँ बाप के सामने ये पढ़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। उसके माँ बाप खुश होंगे, नहीं इसको स्कूल में कुछ सिखाया गया है। अगर कोई ऐसा मेंटल फ्रस्ट्रेट बंदा है जिसको स्कूल में अल्लाह बचाए एडमिशन मिल गया, फ्रस्ट्रेट बंदे को नहीं देते, समहाउ कोई कुछ स्कूल देते हैं, तो उसको स्कूल में दाखिला मिला, अगर उसको स्कूल में सॉन्ग सिखाया गया, गाना सिखाया गया, और वो घर गया, वो घर बहन के सामने गाना गाने लगा, तो फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कुरान पढ़ रहा था, पॉजिटिव इम्पैक्ट, हालांकि उसकी मेंटल एबिलिटी ठीक नहीं थी, वो कुरान पढ़ रहा था, फिर भी लोग खुश हो रहे हैं, देखो इसके पास दिमाग नहीं, देखो हमसे अच्छा दिमाग काम कर रहा है इसका, उसके पास है ही नहीं लेकिन हमसे अच्छा काम कर रहा है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ए टीचर, सिर्फ एक उस्ताद की वजह से। अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, सबसे अच्छे मौके, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, उसमें समझ आ जाता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे जिंदगी में क्या करना है, सही क्या है गलत क्या है, ये उसको समझ आ जाता है। उसके बाद बेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बेस्ट रेस्पॉन्सिबल पर्सन, वो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनता है जब टीचर्स को लगता है कि ये काम अंजाम ला सकता है, ये बच्चों को कंट्रोल कर सकता है, तो एक स्टूडेंट को चुना जाता है, एक सेक्रेटरी चुना जाता है। जब वो मिडिल लेवल तक सेक्रेटरी सेलेक्ट होता है या होती है, कल को जाके उसके हाई स्कूल में जाना है, उसके बाद हायर सेकेंडरी में जाना है, वहां पर देखते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल है या नहीं है। अगर है तो इसको सेक्रेटरी बनाएंगे, अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं है तो इसको हम नहीं चुनेंगे सेक्रेटरी। क्यों चुनेंगे? इसने तो कभी मानेंगे असेंबली में बात नहीं की है, क्लास में कभी बात नहीं की है, तो हाउ कैन वी सेलेक्ट हर, हाउ कैन वी सेलेक्ट हिम, हम कैसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं। हज़रत अल्लाह जल्ल शानु कुरान में फरमाते हैं, अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, प्यारे बच्चों हम माल है, हम औलाद है, लेकिन हम सिर्फ दुनिया की जीनत है, लेकिन हम आखिरत की जीनत बना सकते हैं खुद को। पता है कैसे? इन्हीं चीज़ों से, माँ बाप की इज्जत करके, उस्तादों की इज्जत करके, हर एक छोटे बड़ों की इज्जत करके, छोटों पर शफकत करके, बड़ों की इज्जत करके, उनको सलाम करके हम अपना आखिरत भी बेस्ट बना सकते हैं। तो या अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं,
اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے، اللہ کے وعدے پختہ وعدے ہیں اور صحیح وعدے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ بوسٹ ہے تو آپ زور سے بولو کہ ہمارے اندر بوسٹ ہے، ہمارے اندر جذبہ ہے۔ کیا آپ کے اندر یہ جذبہ ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ جذبہ ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ جذبہ ہے؟ آپ کون سے اسکول سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون سے اسکول سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ جاؤ، آج ایک انٹرنیشنل اچیور کھلے عام اعلان کر رہا ہے، میں اپنا ایوارڈ اپنے اس ادارے کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ زور سے بولو، میں ایوارڈ اس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ، جس دن میں جاؤں گا وہاں سب سے پہلے آپ کے اسکول کا نام اٹھے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب میں 27 کے بعد 28 کو یہاں واپس آؤں گا، رات کو ادھر ہی ٹھہرنا ہے، 28 کو واپس آؤں گا، سب سے پہلے مارننگ اسمبلی میں انشاءاللہ رحمان آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کو فیلسٹیٹ کیا جائے گا، اور ان کو ایک ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، کیونکہ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ مجھے آپ نہیں جانتے، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ایک وسیلہ بنا کر لایا ہے کہ فلانی استاد کو عزت ملنی چاہیے کیونکہ وہ ڈٹ کے کام کر رہا ہے بچوں کا۔ مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا گیا کہ فلانی جگہ اچھا کام ہو رہا ہے، وہاں جاؤ ان کو شاباشی دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اعزاز اور انعام ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔